لگتا ہے کیونکہ ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آنا۔ تو ایمان والے تو ہیں، پھر اللہ فرما رہے ایمان لے آنا۔ وہ کون سا ایمان لانا ہے؟ ایمان پہلے سے ہے، اس کے بعد پھر کہہ رہے ایمان لے آنا۔ ایمان ہے موجود جو پتہ کہ ایمان آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک ایمان وہ ہے، ایک ایمان وہ ہے جو ایمان انسان کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، اور ایک ایمان وہ ہے جو انسان کو نفع پہنچا سکے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ جو ایمان انسان کو نماز نہ پڑھوا پائے، جو ایمان انسان کو حرام سے نہ بچا سکے، جو ایمان انسان کی زبان کو قابو نہ کر سکے، جو ایمان انسان کی آنکھ کو قابو نہ کر سکے، جو ایمان انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ کر سکے، جو ایمان انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت و سنتوں کی اتباع نہ پیدا کر سکے، وہ ایمان قیامت کے دن جہنم میں گرنے سے کہاں بچا سکے گا؟ جب وولٹیج کمزور ہوگا اور لمپ نہیں جل رہا ہے، بلب نہیں جل رہا ہے، اس کمزور وولٹیج پر بہت بڑی مشین کہاں چلے گی؟ جب ایمان اتنا کمزور ہے کہ جناب آدھی رات تک آدمی جاگنے کو تیار ہے، اگر موبائل چلانا ہو، فیس بک دیکھنا ہو اور دوسری چیزیں ہوں، لیکن نماز کے لیے جاگنا مشکل۔ تو ایمان کمزور ہو اور حالت یہ ہوتی ہے تو یہ ایمان قیامت کے دن اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، بلکہ جہنم میں گرنے سے نہیں بچا سکے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنم والے جہنم میں جا چکے ہوں گے، عرصہ طویل گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئے گی کہ جہنم میں بے شمار ایمان والے ہیں، جہنم میں بے شمار ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حیران ہوں گے، بہت تعجب کریں گے، کیا جہنم میں ایمان والے ہیں؟ وہ کیسے چلے گئے؟ حدیثوں میں ہے۔ جو ہی حضور یہ سنیں گے کہ جہنم میں ایمان والے ہیں، حضور کو اتنا غم ہوگا اس بات کا کہ حضور سجدے میں گریں گے، اور وہاں حدیث میں ہے 7 دن تک سجدہ کریں گے۔ دن تو وہاں نہیں ہے، لیکن 7 دن اس دنیا میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنی دیر سجدے میں رہیں گے، اور حضور فرما رہے ہیں میں وہ حمد و ثنا اللہ کی بیان کروں گا جو حمد و ثنا اس وقت میں نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک قل تسمع سل تعطی اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اوپر اٹھائیے، ارفع راسک، سل تعطی، آپ سوال کریں ہم عطا کریں گے، قل تو آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں شفاعت کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہنم والوں کو دیکھیں گے، بے شمار انسان ایسے ہوں گے جن کا ایمان جو کے دانے کے برابر ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے جو کی مثال دی ہے، نکالیں گے ان کو، کیونکہ اللہ فرمائیں گے اذهب واخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، آپ جائیں اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو نکال لیں، اس کو سب نکال لیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، اور پھر اسی طرح سے طویل عرصے تک سجدے میں گرے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک قل تسمع سل تعطی اشفع تشفع، تو حضور کہ یا اللہ میری امت کی ایمان والے اب بھی جہنم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آپ جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مثقال خردل من ایمان، آسر پھول، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو نکال لیجئے۔ حضور جائیں گے ان کو بھی نکال لیں گے، اور ان کو نکالنے کے بعد پھر حضور سجدے میں گریں گے، پھر کہیں گے یا اللہ اس سے کم ایمان والے ابھی اور جہاں۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں کہ آپ جائیں جس کے دل میں من کان فی قلبی ادنا 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 ایمان ہے، جس کے دل میں بہت ہی کم ایمان ہے، اس کو بھی نکال لیں۔ اب اس کو بھی نکال لیں گے، پھر سوچیں گے شاید اس سے بھی نیچے کوئی اور ہوگا۔ چوتھی مرتبہ پھر حضور سجدے میں گریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے اب آپ جائیں جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، بس صرف ایک مرتبہ لفظ اللہ اس کی زبان پر آئے، بس اس کو بھی نکال دیجیے۔ اب اس کو بھی نکال لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سارے ایمان والے نکال لیے، حضور فرمائیں گے سارے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی بے شمار اندر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ لپ بھر کر نکالیں گے، یہ بھی لے لیجیے۔ اس سے نیچے ایمان والے کون سے ہیں؟ وہ تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والا تو آ گیا، اب اس سے نیچے ایمان والا اور کون سا ہے؟ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔
تو محدثین نے اس کو سمجھایا، وہ بہت لمبا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ پھر لب بھر کر کے موٹ بھرت کہتے واتن خدا سے مچمن، اللہ کے لب میں کتنے سمائے گئے اللہ کے علم ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک ایمان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا تو حساب ہی نہیں لینا ہے، یہ تو بغیر حساب کے جنت میں، اور ایک ایمان وہ ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود ہزاروں سال جہنم میں جلے گا، اور اس کے بعد پھر نبی کی سفارش پر باہر نکلے گا، اور وہ بھی آخر میں اتنا، وہ بھی ایمان اور یہ بھی ایمان۔ تو جو ایمان کمزور ہوگا وہ کمزور ایمان وہاں پہنچا دے گا، اور جو طاقتور ایمان ہوگا وہ وہاں پہنچائے گا۔ دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایمان کی بات ہوگی، دراصل سارا مسئلہ یہی ہے، ایمان پختہ ہو گیا، ایمان میں مضبوطی آ گئی، اس کے بعد پھر انسان کو سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان، اللہ اکبر، یہ تبلیغ والے جب نکلتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اب یہ تبلیغ والے آئیں گے اتنے الٹے سوالات کریں گے، اور خاص طور پر اپنی ذاتوں کے بارے میں، کہ جناب میں جماعت میں گیا، میں نے آج تک یہ کیا ہے، میں نے آج تک یہ کیا ہے، اپنی ساری زندگی کا نقشہ سامنے۔ بکثرت جوان آتے رہتے ہیں، جو ہی وہ چلا لگا کر واپس آئے گا اب کہتا ہے جناب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اب مجھے بتائیے کیا کروں۔ یہ کیوں؟ دعوت کے ماحول میں ایمان کے اندر طاقت آ گئی، ایمان کے اندر جان آ گئی، ایک دم وہ اپنی زندگی کو دیکھنے لگتا ہے میری زندگی میں کہاں کیا کیا ہوا ہے، اور پریشان ہو کر کے پھر کہتا ہے اب میں کسی سے پوچھوں گا ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ بلکہ دعوت انسان کے ایمان کو پختہ بناتی ہے تو آدمی کا کردار ایسا عجیب ہو جاتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی۔ مجھے ایک دفعہ لڑکے نے فون کیا، کہا لگا جناب میں بازار گیا تھا، سنڈے مارکیٹ، ہمارے یہاں کشمیر میں سنڈے مارکیٹ ہوتی ہے، وہ سنڈے مارکیٹ میں وہ پرانے کپڑے بکتے ہیں، بنگلہ دیشی مال، پٹری مال یا فنانچ، سنڈے مارکیٹ میں وہ پرانے کپڑے بکتے ہیں، پرانی جیکٹیں اور پرانے کوٹ اور اس طرح پرانی بنیانیں۔ کہتا ہے میں سنڈے مارکیٹ میں گیا، وہاں سے میں نے جیکٹ خریدا، گھر لا کر کے جب اس میں جیب کو میں نے دیکھا جیبوں میں کیا ہے، جیبوں میں کیا ہوتا، لیکن کہا جیب میں سے نکلے، ایک جیب میں سے نکلے $3000۔ تو میں نے اب کہا لگا میں نے جب حساب کیا یہ تو بہت بڑی رقم بن گئی، اب یہ ڈالر اس کے اندر جیب میں کے اندر کیسے آ گئے؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انگریز ملکوں میں جب گھروں میں بہت زیادہ کپڑے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو نئے فیشن کے کپڑے لینے ہوتے ہیں، یہ پرانے کپڑے ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں، پھر وہاں بیچارے وہ لوگ جا کر ڈسٹ بینوں سے کپڑے نکال کر بنڈل بنا کر ادھر بھیجتے ہیں بیچنے کے لیے، وہ یہ بنگلہ دیشی مال کہلاتا ہے۔ تو کسی انگریز کو بیچارے کو جیب میں پیسے بھول گئے ہوں گے، اور وہ کیا پیسے جوں کہ توں رہ گئے، ہم کو بھی کبھی رہ جاتے ہیں، اور گھر والوں کو دیتے ہیں دھو لو کپڑے، وہ واشنگ مشین میں سے بعد میں پیسے نکلتے ہیں، یا کبھی تسبیح نکلتی ہے۔ تو ایسے ہی بیچارے کو بھول گئے ہوں گے جیب میں پیسے نکالنے، کسی اندر والی جیب میں رکھے ہوں گے، وہ پیسے نکالنا یاد نہیں رہے، اس کے بعد پھر ڈسٹ بین میں وہاں سے پہنچے یہاں بارہمولہ کے لڑکے کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ بارہمولہ سے مجھے فون کر کہتا ہے کہ جناب میں نے سنڈے مارکیٹ سے جیکٹ خریدا تھا، اس میں $3000 نکلے، میرے لیے یہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا بھائی پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کو یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ تم پوچھو کہ حلال و حرام؟ وہ انگریز کہاں تم سے پیسے مانگنے آئے گا؟ کہہ لگے جی میں تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ میں نے کہا ہاں دعوت ہی یہ مزاج پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا اب کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے پچھلے جمعرات کو گیا تھا وہاں مرکز، پچھلے جمعرات کو مسجد رشاد میں، وہاں کوئی بیان کرنے والا کہہ رہا تھا کرنے والی ذات اللہ ہے، جو کچھ چاہیں گے اللہ ہوتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا صحیح بات ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر خود بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تبھی تو اللہ بھی کریں گے۔ اللہ نے مجھے دکھا دیا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کیسے پیسہ پہنچا دیا؟ یہ مجھے سنا رہا تھا تبلیغ والا۔ میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اب مجھے بتاؤ یہ پیسے میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا پیسوں کا مسئلہ چھوڑ دو، تم پہلے وعدہ کرو کہ موت تک تبلیغ کے ساتھ جڑے رہو گے جس تبلیغ نے تم کو یہ کیا۔ کہنے لگا جی وہ تو ہم موت تک جڑے ہوئے ہیں، مگر پیسوں کا مجھے بتائیے۔ میں نے کہا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، موت تک جڑنے کا وعدہ کرو، کیونکہ میں چاہتا تھا پیسوں کا ذہن اس کے ذہن سے نکل جائے، وہ تو پیسہ اس کو مل گیا، وہ تو اس کا ہے۔ اب آپ کہیں گے حلال کیسے ہو گیا؟ سوچیں ہم تبلیغ کے ماحول میں مسئلے بیان کرنے نہیں ہوتے، تو اس لیے یہاں حلال و حرام کی بحث نہیں ہوگی۔ ہم کو سمجھانا یہ ہے کہ دعوت کیسا ذہن بناتی۔ مجھے آدمی نے فون کیا، کہنے لگا جی میں درزی کا کام کرتا ہوں اور مشینوں میں ہم کو تیل ڈالنا ہوتا ہے، اس تیل کو کہتے ہیں ٹرانسفارمر کا تیل، ٹرانسفارمر تیل ڈالتے ہیں مشینوں میں، اس سے مشین نرم چلتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا ہمارے محلے میں ٹرانسفارمر پھٹ گیا تھا، تیل سڑک پر گر گیا، میں نے اس تیل اٹھایا، اس میں رکھا، کٹورے میں رکھا، تو بعد میں نے سوچا کہ اگر یہ حلال نہ ہوا
اور جائز نہ ہوا اور میں نے یہ تیل اپنی مشین میں استعمال کیا، اس مشین سے جب میں کپڑے سیوں گا اور پھر اس کے بعد جو سلائی آئے گی وہ حرام سلائی آئے گی، میں نہیں کہوں گا، لہذا میں پہلے معلوم کروں گا یہ تیل استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، لہذا آپ مجھے بتائیے یہ تیل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے ان سے کہا بجلی محکمہ والوں سے پوچھو، اگر محکمہ بجلی والے تم کو اجازت دیں گے تب۔ گئے وہ بجلی والوں، ان سے کہا جناب ہمارے محلے میں ٹرانسفارمر پھٹ گیا تھا اور اس وہاں پہ تیل گر گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں وہ کٹورے میں اٹھا لیا، اب وہ تیل لے کر کے آیا ہوں تو اب میں استعمال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو گر گیا تھا تیل، ہمیں کیا کرنا ہے، جاؤ کرو استعمال۔ باہر نکل کر فون کر کے کہتا ہے، کہنے لگا جی انہوں نے اجازت دے دی، اب میں مشین میں استعمال کر سکتا ہوں؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر اس کو اتھارٹی ہے اجازت دینے کی تو اس کی اجازت کے بعد تم استعمال کر سکتے ہو، اگر اتھارٹی نہیں ہے تو اس کی اجازت تم استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا جناب آپ کیسے پتہ چلے گا اس کو اتھارٹی ہے یا نہیں؟ بہتر ہے میں پیسے ہی دے دوں گا۔ میں نے کہا جاؤ دے دو۔ چلا گیا اندر، وہ جا کر ان سے کہتا ہے جناب مہربانی کرو آپ اس تیل کے مجھ سے پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ یہ تیل جا کے استعمال کرو، آپ کو کیا شوق ہے پیسہ دینے کا؟ انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں میری مشین میں کوئی مشکوک چیز استعمال نہ ہو، کیونکہ میں اسے اپنے گھر چلا رہا ہوں، حلال لقمہ کھانا چاہتا ہوں۔ وہاں جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا جب تم کو پیسہ زیادہ ہی ہو گیا لاؤ دے دو، اسے پونس الاؤ گے مجھے والتا ہوں جی۔ چنانچہ اس نے پیسہ نکالا، اس نے جیب میں رکھا، وہ تو رکھتا ہی جیب میں۔ یہ بھی ایمان والا ہے، وہ سامنے والا بھی ایمان والا ہے۔ اس ایمان والے کو فکر ہے کہ مشکوک تیل میری مشین میں نہیں جانا چاہیے جس سے مجھے سلائی کرنے اور میرے گھر میں حرام پیسہ آئے گا۔ بیچارہ درزی کماتا کیا ہے آج، لیکن اس کو اس کی فکر ہے، اور اگلا والا وہ مسلمان ہے اس نے جیب میں رکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں نے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا تو بری ہو گیا، اب تم وہ تیل استعمال کر سکتے ہو۔ مسئلہ بتایا۔ شام کو پہنچ گیا میں رنگر مسجد سری نگر میں۔ جب میں پہنچ گیا شام کو تو وہاں بیان کر کے نکلا تو ایک لڑکا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا جی وہ درزی میں ہی ہوں جو درزی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تبلیغ والا ہی پوچھ سکتا ہے یہ مسئلہ، اتنی باریک چیزیں تبلیغ والا ہی پوچھتا ہے۔ میرے بھائی بعض دفعہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں ایمان کی سطح کہاں پہنچ جاتی ہے۔ مجھے لڑکا فون کر کے کہتا ہے جناب میں جماعت میں گیا تھا، TDC میں پڑھتا ہوں، مجھے وہاں خدمت میں لگایا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے خدمت؟ کہنے لگا جی یہی کھانا وانا بنانا اور کیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا جی مجھے وہاں خدمت میں لگایا، مجھے تو نہیں آتا تھا کھانا بنانا۔ پھر میرے ساتھ جو پرانا ساتھی تھا اس نے کہا جاؤ تم وہاں سے سامان لے آؤ۔ کہا میں وہاں سے سامان لینے کے لیے گیا، میں نے وہاں سے ایک پیکٹ لیا، چھوٹی الائچی کا پیکٹ، 1 روپے کا پیکٹ چھوٹی الائچی کا آتا ہے، اس میں 2-3 دانے ہوتے ہیں چھوٹی الائچی، وہ 1 روپے کا پیکٹ آتا ہے۔ کہنے لگے وہ 1 روپے کا چھوٹی الائچی کا پیکٹ میں نے لیا، وہ میں نے جیب میں رکھا۔ اس کے بعد جب ہم نے کھانا پکایا تو پیکٹ نکال کے میں نے اس کو دے دیا۔ میں نے کہا ٹھیک، اب کیا ہوا پھر؟ کہنے لگے جب گھر آیا تو میں نے جیب میں دیکھا 1 الائچی میری جیب میں رہ گئی ہے، اب اس کا کیا کروں گا میں نے کہا یا اللہ، جس سماج کے اندر کروڑوں کے سکنڈل ہوتے ہوں اسی معاشرے کے اندر ایک چھوٹا بچہ، TDC والا بچہ 1 الائچی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میری جیب میں الائچی رہ گئی، اس کا میں کیا کروں گا؟ یہ کس نے کیا؟ دعوت و تبلیغ کی محنت۔ دعوت و تبلیغ کی محنت دراصل ایمان کو پختہ بنانے کی محنت ہے، اور یہ پختہ ایمان بنانے کی محنت کیسے ہوگی کہ اگر ایمان کہیں کوئی خریدنے کی چیز ہوگی تو ہم خوب بڑا زبردست پیمنٹ کر کے خرید کر لاتے، پھر اپنے دل میں بھرتے اور اپنے جیبوں میں بھرتے اور اپنے گھر میں، مگر وہ چیز نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ، یہ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ ایمان کے ماحول میں۔ ایمان کے ماحول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اب سمجھو تم کیسے؟ جب سخت سردیاں ہوں گی تو ہر چیز ٹھنڈی ہوگی، فضا بھی ٹھنڈی ہوگی، بستر بھی ٹھنڈا ہوگا، پانی بھی ٹھنڈا ہوگا، یہاں تک کہ گرم کر کر کے تھک جائیں گے پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ ماحول سردیوں کا ہے۔ اور جب گرمیوں کا ماحول آئے گا تو ہر چیز گرم ہوگی، جناب ہر چیز گرم ہوگی۔ فریج میں پانی رکھ کر جو ہی باہر نکالتے ہیں تو پھر گرم ہو جاتا ہے، کمرہ بھی گرم، فین چلا کر AC چلا کر پھر بھی موسم گرم، ہر چیز، کیونکہ ماحول گرمیوں کا ہے۔ جب خزاں کا ماحول آتا ہے کتنی کوشش کرو پتے گرنے لگیں گے، کتنی کوشش کرو پتے پیلے ہو جائیں گے، کیونکہ خزاں کا ماحول ہے۔ آپ کتنا ہی سپرے کرو، کتنا ہی پانی ڈالو، ماحول سردیوں کا ہے، ماحول خزاں کا ہے، پتے گرنے لگیں گے۔ گرتے گرتے آپ کو معلوم ہے کشمیر میں درختوں کا حال کیا بنتا ہے، 3-4 بیچارے کھلی کے ماحول۔ اور جو ہی بہار کا موسم آئے گا ہر درخت پر پتا نکل آئے گا، ہر درخت پر، یہاں تک کہ کشمیر میں دیکھا ہوگا بعض درخت کاٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں 6 مہینے پہلے،
6 مہینے پہلے درخت کٹا ہوا ہوتا ہے، اور آج جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو اس میں سے پیوتا اس میں بھی نکل آتا ہے۔ وہ درخت کا کمال نہیں، وہ ماحول کا اثر ہے۔ 6 مہینے پہلے کٹا ہوا درخت ہے، اور آج اس کے اندر سے چھوٹا سا نکل آتا ہے پتا، بعد میں بیچارہ اگ نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ تو جان نہیں ہے، لیکن ماحول کا اثر ہے اتنا اس کے اندر بھی۔ ماحول بہار کا ہوگا، ہر چیز پر بہار آئے گی۔ ماحول خزاں کا ہوگا، ہر چیز پر خزاں آئے گی۔ ماحول اگر گرمیوں کا ہوگا، ہر چیز گرم ہوگی، اور ماحول اگر سردیوں کا ہوگا، ہر چیز سرد ہوگی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ماحول اگر دینداری کا ہوتا ہے تو دیندار بننا آسان، اور اگر ماحول بے دینی کا ہوتا ہے تو بے دینی کے اندر مبتلا ہونا بہت آسان۔ یہی وجہ ہے دعوت و تبلیغ کے ماحول میں جو ہی آدمی آتا ہے جناب 24 گھنٹے کے اندر اس کی سوئی اوپر آ جاتی ہے، اور سوئی اوپر آنے کے بعد پھر وہ ایک دم 2-3 کام کرنے لگتا ہے۔ ایک تو پچھلی ساری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے، میں نے آج تک کب کیا 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 ہے، سارا کچھا چٹا سامنے آتا ہے، اور شرماتا نہیں ہے۔ بعد میں فکر پیدا ہو جاتی ہے مجھے جہنم سے بچنا ہے، مجھے کیا پریشانی، میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا، بے شرمی کی بات ہے، تو نے کیا گناہ کیا، میں کیسے زبان پر لاؤں گا؟ نہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی میں زبان پر لاؤں گا، اس کو فکر اس کی ہوتی ہے میں جہنم سے کیسے بچوں گا۔ اور جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو مجھے بے اختیار یاد آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی مائد اسلمی حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ انی زنیت، یا رسول اللہ مجھ سے جنا ہو گیا۔ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ جب میں یہ کہوں گا تو کیا ہوگا آگے انجام ہوگا کہ مجھے پتھر مار مار کر کے ختم کر دیں گے۔ لیکن پتھر مار مار کر مرنے کے غم اسے نہیں ہے، اسے غم اس بات کا ہے کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا میں کیسے اس سے پاک ہو جاؤں گا۔ بے عزتی کا ڈر نہیں، رجم ہونے کی پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں ہے، ایمان میں جان ہے۔ اس جان کی وجہ سے آدمی رک نہیں پا رہا ہے، اور بار بار کہتا ہے یا رسول اللہ طہرنی انی کا زنیت، یا مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر میں حکم دے دیا جو حکم دینا تھا، اور اس کے بعد پھر مائد اسلمی کو پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا گیا۔ کسی نے کہا بہت ہی بری موت ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مائز نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مائز نے وہ توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائی دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ آپ مسلمان ماحول کے اندر جو ہی آئے گا، یہ گھر کے ماحول میں ہے وہاں بے دینی ہے، یہ دکان کے ماحول میں ہے وہاں بے دینی ہے، یہ کالج کے ماحول میں ہے وہاں بے دینی ہے، یہ جہاں بھی ہے، یہ باغوں کے ماحول میں ہے، کالج کے ماحول میں ہے، پہلگام گلمرگ کے ماحول میں ہے، یہ دفتروں کے ماحول میں ہے، وہاں بے دینی ہی بے دینی ہے۔ وہاں آنکھ سے بھی بے دینی، کانوں سے بھی بے دینی، کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی، دائیں بھی بائیں بھی، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی، گھر کے اندر کیا اس کے بیڈ روم کے اندر بھی بے دینی کا شیطان ہاتھ میں ہے، موبائل ہاتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب اس کو اس ماحول سے نکال کر کے اس نورانی ماحول میں جب لائیں گے، اور نورانی ماحول میں میرے بھائی صورتحال عجیب ہوتی ہے۔ یہی لڑکا گھر سے نکلتا ہے گھومنے کے لیے، اس کا انٹینشن کچھ اور ہوتا ہے، جیب میں پیسہ، اب ہمیں گھومنے جانا ہے گلمرگ پہلگام، یا ہمیں گھومنے جانا ہے وہاں گوا بمبئی، انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ذہن میں فیشن، ذہن میں عیاشی، ذہن میں فحاشی۔ یہی لڑکا جب تبلیغ کے نام سے نکلتا ہے تو گھر سے باہر نکلتے ہی کہتا ہے یا اللہ میں آپ کے راستے کے لیے نکل رہا ہوں، یا اللہ اب میں دین ایمان والا۔ اس کے بعد جب مسجد میں بستر لے کر آتا ہے اور امیر صاحب کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم اللہ کے راستے میں ہیں ہمیں، تو جناب جو ہی گیٹ سے باہر نکلتا ہے اس کا انٹینشن ہی دوسرا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ اب وہ اس کو سوچتا ہے میری آنکھ اب گناہ نہیں کرنی چاہیے، میری زبان اب غلطی نہیں کرنی چاہیے، مجھے ساتھیوں کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے۔ یہ وہی ہے جو لڑتا رہتا تھا، اور یہ وہ ہے اس کا انداز ہی دوسرا بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اگلے کسی مقام پر پہنچے تو وہاں کیا ہوتا ہے، عامر صاحب فوراً بیٹھ کے مشورہ بلائیں گے، مشورہ بلانے کے بعد پھر کام طے کریں گے، پھر خدمت۔ 24 گھنٹے کے اندر اس نے کیا کیا، سنت کے مطابق کھانا کھایا، سنت کے مطابق سویا، ذہن اس کا دین سوچتا رہا، کان اس کے دین سنتے رہے، زبان اس کی دین بولتی رہی، یہ چلا ہے تو دین کے لیے، بولا ہے تو دین، سنا ہے تو دین۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ایمان کی سوئی اوپر آ جاتی ہے، اور جو ہی اوپر آ جاتی ہے تو آدمی سوچتا تھا میں آج تک میں نے کیا کیا کیا، میں کہاں تھا آج تک، امت اس وقت کہاں ہے۔ میرے بھائی یہ انسان چل رہا تھا، امت کی بے دینی کا نقشہ اس کو نظر نہیں آتا، اور اب جب دعوت کے ماحول کے ساتھ چلے گا تو امت کا بے دینی کا سارا نقشہ سامنے آ جاتا۔ یہ وہی ماحول جو نظر نہیں آ رہا تھا، کیوں؟ انٹینشن کچھ اور تھا، اور اب انٹینشن ہے، اب یہ دیکھتا ہے یا اللہ امت کے جوانوں کا کیا حال ہے، یا اللہ امت کے دکانداروں کا کیا حال ہے، یا اللہ امت کے مستارات کا کیا حال ہے،
یا اللہ فلاں علاقے میں کام ختم ہو. اب یہ اس سوچ کے ساتھ رہتا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت دراصل یہ ہے کہ آدمی کی ذات کے اندر دین آئے اور آدمی استعمال ہو اللہ کا دین زندہ کرنے کے لیے. امت اگر دعوت پر کھڑی ہوگی تو گھروں میں دین، بازاروں میں دین، دفتروں میں دین، دماغ سے لے کر کے بدن تک، بدن سے لے کر کے گھر تک، گھر سے لے کر کے دفتر بازار تک، اور بازار سے لے کر آگے تک بھی دین ہوگا. اور اگر امت دعوت پر کھڑی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا جناب؟ صورتحال یہ ہوگی کہ دیندار کے گھر میں بے دین لوگ پیدا ہو جائیں گے. چنانچہ میرے پاس وہ صاحب آئے، انہوں نے کہا جی مجھے 25-30 سال ہو گئے اپنی مسجد میں امامت کرتے ہوئے، اور میرے بیٹے نے آ کر کے کہا کہ تم مسجد میں امامت کرتے ہو، وہاں خدا ہے کہاں؟ کشمیری زبان میں اس نے کہا دمن ہے چاہ گشمت خدا چاہ کنتے تھے. یہ باپ کہتا ہے میں حیران ہو گیا میں کیا کہہ رہا ہے یہ. میں نے تو اس کو بھیجا تھا اسلامی اسٹڈیز پڑھنے کے لیے، یہ واپس آگا مجھے یہ سنا رہا ہے. میں نے کہا جب دعوت کے ساتھ لڑکا نہیں جڑتا ہے اسلامی اسٹڈیز پڑھتے پڑھتے بھی یہ جملے بول رہا ہے، کیا اسلامی اسٹڈیز پڑھا ہوگا اس نے؟ اسی کشمیر میں ہوا یہ. دعوت و تبلیغ کی محنت دراصل یہ ہے، ایمان پختہ ہو گیا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، ایمان پختہ ہو گیا نبی کے ساتھ تعلق مضبوط. جب یہ ایمان پختہ ہوگا اس کے بعد اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب کون کیا کہتا ہے اس کے تو ذہن میں ایک ہی ہے کہ مجھے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، مجھے صرف وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے بھائی دنیا میں انسان کو زندگی بہرحال گزارنی ہے. زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، بیوی بچے بھی پالنے ہیں، بزنس بھی کرنا ہے، کمانا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، مکان بھی بنانے ہیں، بیمار ہو جائیں گے تو علاج بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی جوڑنے ہیں، مزاج پرسی بھی کرنی ہے، عیادت بھی کرنی ہے، تعزیت بھی کرنی ہے. مشکلات آئیں گے تو مشکلات کو جھیل، اسی کا نام زندگی. یہ زندگی بہرحال گزارنی ہے. ٹھیک، اب زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے یہ سب کچھ کرو دین کے دائرے میں، دوسرا راستہ ہے یہ سب کچھ کرو بے دین ہو کر کے. دیندار بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی کے سارے کام ہی بند کر دو، نہیں. دیندار بننے کے معنی ہے کرو یہ سب کچھ مگر اللہ کے حکم کے تابع اور نبی کے طریقے کے مطابق. کیا مطلب اس کا؟ ہر انسان کو پینا ہے کیونکہ لیکوڈ باڈی کو چاہیے. اب دینداری کا مطلب یہ ہے تم پانی بھی پیو، دودھ بھی پیو، شہد بھی پیو، جوس بھی پیو، لسی بھی پیو، شراب نہیں پینا. اور بے دینی کا مطلب ہے جیسے وہ ویسے ہی یہ، وہ بھی پیو اور یہ بھی پیو، وہ پیو یا نہ پیو یہ ضرور پیو، بس بے دینی یہی ہے. دیندار نے بھی پیا مگر ایک چیز نہیں، بے دین نے ساری چیزیں پی، ایک چیز یہ بھی پی. دیندار نے بھی کمایا حلال کے دائرے میں، بے دین نے بھی کمایا فراڈ کر کے، چوری کر کے، تگڑم کر کے، دھوکہ دے کر، لوگوں کو ستا کر. اس نے بھی کمایا، اس نے بھی کمایا، اس نے کمایا حلال، اس نے کمایا حرام. فرق اتنا. دین یہ نہیں کہتا کہ زندگی ختم کر دو. میرے بھائی جب دین یہ نہیں کہتا زندگی ختم کر دو تو پھر مشکل کہاں پیش آ رہی ہے؟ کیا دین کوئی مشکل ہے؟ جواب ہے دین مشکل نہیں ہے، دین بالکل آسان ہے. اللہ جل شانہ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرا دین بالکل آسان ہے. میں نے اپنے بندوں کو وہ حکم نہیں دیا ہے جو میرے بندے ادا نہ کر سکیں، پھر بھی زبردستی میں نے حکم دیا یہ تمہیں کرنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے بندوں کو ایسا حکم نہیں دیا جو وہ کر نہ پائیں. لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها، میں نے اپنے بندوں کو وہ حکم نہیں دیا جو وہ کر نہ پائیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرا یہ دین اس لیے نہیں ہے تمہاری زندگی مشکلات میں ڈالنی ہے. یرید اللہ بکم اليسر، میں تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. ولا یرید بکم العسر، میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا. تو دین مشکل کہاں ہے؟ دین مشکل ہوتا تب اگر دین میں حکم ہوتا تمہیں بھوک لگے گی کھانا مت کھانا، تمہیں پیاس لگے گی پانی مت پینا، تمہیں ٹھنڈ لگے گی کپڑے مت پہننا، تم مکان مت بنانا، تم شادیاں مت کرنا، تم خوشیاں مت منانا. تب ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کا دین بہت مشکل ہے. یا اللہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے آپ کے دین میں حکم ہے مت کھاؤ. یا اللہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے آپ کے جو حکم ہے مت کھاؤ مت پیو. یا اللہ نیند آ رہی ہے آپ کے دین میں حکم ہے رات بھر جاگو، کیسے جاگیں گے ہم؟ یا اللہ آپ کے دین میں حکم ہے شادیاں مت کرو، ادھر سے مردوں کے اندر بھی پیاس ہے عورتوں کے اندر بھی پیاس ہے، وہ کیسے پیاس ہم دبائیں گے، کیسے بجھائیں گے؟ مگر آپ کے دین میں حکم ہے نیچر کے خلاف. تو تب ہوتا دین مشکل. مگر اللہ نے تو کہیں نہیں کہا مت کھاؤ، وہ تو اللہ یہیں سے کہتے ہیں کھاؤ، بلکہ بار بار احسان کر کے کہتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے کھاؤ اس کو، کلوا واشربوا۔ بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی آئے، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم پوچھا تمہارے گھر میں تنگ دستی ہے، تم تنگ دست ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ بہت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ خوش ہوتے ہیں جب اپنے بندے کو نعمت دے اور وہ استعمال کر رہا ہو۔ اس کا مطلب ہمارا دین کہتا ہے کھاؤ اچھا سے اچھا، پہنو اچھے سے اچھا، کماؤ اچھے سے اچھا، مکان بناؤ اچھے سے اچھا، کہیں کوئی پابندی نہیں، کوئی بین نہیں ہے، مگر اس بیچ میں حرام کہیں نہیں کرنا، بس اتنا ہی ہے۔ یہ سب کچھ تم کرو، حرام کہیں نہیں کرنا۔ تمہیں کپڑے پہننے شوق سے پہنو، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، مگر دشمنوں کی نقل مت کرنا، فاسقوں فاجروں کی نقل مت کرنا۔ مرد عورتوں جیسے کپڑے نہ پہنیں، عورتیں مردوں جیسے کپڑے نہ پہنیں۔ ہاں باقی تم اچھے سے کپڑا پہننا چاہو ضرور پہنو، شوق سے پہنو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی عالی شان لباس پہن کر کے پھر گئے تھے کام کرنے کے لیے، کتابوں میں باقاعدہ حدیث میں تذکرہ آتا ہے، عالی شان لباس پہن کر کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کرتا جبہ استعمال فرمایا، پورے مدینے میں اس سے زیادہ قیمتی جبہ کسی کے پاس نہیں استعمال کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صرف غریبوں کے لیے نبی تھوڑا ہی ہیں، وہ تو مالداروں کے لیے بھی نبی تھے، تو مالداروں کے لیے بھی نمونہ بننا ہے، اور مالداروں کے لیے نمونہ بننا ہے تو اچھی سے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے ان کے پاس مہمان آئے، 72 قسم کے سالن سامنے رکھے، 72 قسم کے سالن سامنے رکھے، وہ حیران۔ اور جو بزرگ آئے تھے وہ آج امریکہ میں دین کا کام کر رہے ہیں، زندہ ہیں ابھی۔ 72 قسم کے سالن رکھے تھے سامنے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب جنہوں نے مسائل عامہ لکھی ہے۔ تو ہمارا دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ بندہ کہتا یا اللہ آپ کا دین بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں کھانا بھی بند کر دیا، پینا بھی بند کر دیا، سونا بند کر دیا، کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، مکان بنانے کی اجازت نہیں، غاروں گفاؤں میں رہنا ہے، شادیاں کرنے کی اجازت نہیں، لہٰذا آپ کا دین مشکل ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اللہ ان میں سے کوئی حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تو دین کو آسان سے آسان تر کرتے ہیں، اور جہاں ذرا سی مشکل آئے گی فوراً اللہ تعالیٰ حکم واپس دیتے ہیں۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کا ڈیلیوری کیس ہے، بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، اب اس کو اجنبی ڈاکٹروں کے ہاں لے جائیں گے نرسنگ ہوم، اور وہاں نرسنگ ہوم میں جا کے اس کے کپڑے کھولیں گے اور پیٹ کھولیں گے اور بے پردگی ہوگی، اور پھر پیٹ پھاڑ کر کے بچہ نکالیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے اجنبی ہوں گے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے غیر ایمان والے ہوں گے۔ اب یہ خاتون کہتی ہے یا اللہ آپ نے تو مجھے پردے کا حکم دیا ہے، میں اپنا بدن اپنے بیٹے کے سامنے نہیں کھول سکتی، میں اپنے باپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، میں اپنے بھائی کے سامنے نہیں کھول سکتی، وہاں اجنبیوں کے سامنے مجھے بدن کھولنا ہوگا، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے طرف جواب آئے گا میری بندی میں نے پردے کا حکم واپس لے لیا، تیری جان بچانی ہے اس وقت۔ اس کے بعد کیسے ایمان والا کہے گا دین مشکل ہے؟ آدمی بیمار ہو گیا، یا اللہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکوں گا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بیٹھ کر پڑھ، کہ یا اللہ میرا تو جی نہیں چاہتا میں نیچے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، تیرے سامنے کھڑا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی محمد رسول اللہ نے 1 مہینے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں باغوں کے اندر چکر لگا رہے تھے، کچھ اہم ترین معائنہ کرنا تھا، یہ دیکھنا تھا حالات کیا ہیں۔ ان حالات کو چیک کرنے کے لیے تمام باغوں میں اپنے گھوڑے پر چکر لگائے، اور ادھر سے بھی اس کے بعد ایک باغ کے اندر تیزی سے گزرے تو آپ کی مبارک ٹانگ درخت کے ساتھ ٹکرا گئی، اور ٹکرانے کے بعد حضور نیچے گر گئے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ساری ٹانگ زخمی ہو گئی۔ 1 مہینے تک حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی، بخاری میں حدیث ہے۔ فسقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجحک شقہ الایمن، حضور گر پڑے اور آپ کی دائیں مبارک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ فجحش شقہ الایمن، آپ کا دایاں سائڈ سارا کا سارا زخمی ہو گیا۔ وفی روایت جرح شقہ الایمن، ایک روایت میں زخمی ہو گیا۔ 1 مہینے تک حضور صحابہ حاضر یا رسول اللہ ہم کو تو مزہ ہی نہیں آتا مسجد میں نماز پڑھنے۔ حضور فرماتے میں تو کمرے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ حضور فرماتے میں تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسے ہمیں بتائیں گے ویسے ہم کریں گے۔ حضور فرماتے چلو تم بھی بیٹھ کے پڑھو۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا، اگر امام صاحب بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو مقتدی کو کھڑا ہونا ہے کہ بیٹھنا ہے؟
وہ تبلیغ والوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مفتیوں کا مسئلہ ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ بندہ کیسے کہے گا دین بڑا مشکل ہے؟ بندہ کیوں کہے گا دین بڑا مشکل ہے؟ اللہ تو فرما رہے میرے بندے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، چل بیٹھ کر پڑھ۔ تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ، اور اگر تجھے لیٹ کر پڑھنا بھی مشکل ہے، چل میں نے نماز ہی معاف کر دی۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد نماز بالکل معاف، تب تک جب تک یہ قومے میں رہے گا۔ اور قومے سے جو ہی واپس آئے گا، پچھلے 1 مہینے 2 مہینے ہمارے ایک ساتھی تھے جس نے تبلیغ میں سال لگایا ہے، وہ ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 4 مہینے قومے میں رہا۔ 4 مہینے کے بعد وہ آنکھ کھولی اس نے، اور آنکھ کھول کر کہتا ہے میری گاڑی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گاڑی ڈھونڈتے ہو تم، وہ گاڑی وہاں چلی گئی، تو بے ہوش تھا۔ کہنے لگا نہیں میری گاڑی لاؤ جلدی سے۔ اس کو پتہ ہی نہیں وہ 4 مہینے سے ہسپتال میں کومے میں تھا۔ خیر، کیسے کہے گا بندہ دین بڑا مشکل ہے جب اللہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ایمان والے کہیں گے جی اصل میں دین پر چلنا آج مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو بڑی آسانیاں تھیں، ان کو بڑی فیسلٹیز تھی، وہ بڑی آرام کی زندگی گزار رہے تھے، ہم کو تو بڑی مشکلات ہیں، ان مشکلات کی وجہ سے ہم دین پر چل نہیں پاتے۔ میرے بھائی، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی مشکلات والی زندگی، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ اگر کوئی انسان یہ کہے گا ساری دنیا میں ایک مسلمان بھی آج ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اتنی مشکلات والی ہو جتنی مشکلات والی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزاری ہے۔ ہم مسجد میں ہیں، فین چل رہے ہیں، لائٹیں ہیں، نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے تھرموکول ہے، موسم ٹھنڈا ہے، مسجدیں جو مسجد میں کلر کیے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد مبارک ساری زندگی حضور کے لیے کوئی جائے نماز نہیں بچھایا گیا، تمام زندگی صحابہ کرام نے مٹی پر سجدہ کیا، چٹائی بھی نہیں بچھائی گئی۔ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہو، رمضان میں جب فضائل رمضان کی تعلیم کرو گے، فضائل رمضان کی تعلیم میں آئے گا کہ اللہ شب قدر کے بیان میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے شب قدر میں اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سوال یہ کیچڑ کہاں گیا تھا؟ مسجد میں کہاں سے آیا تھا کیچڑ؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مسجد کی 3 دیواریں تھیں، اوپر سے کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے۔ یہ کھجور کے پتے جو ہیں یہی خضرو باچ، باشو سمجھن باچ، خضرو باچ، یہ خضرو باچ، ان باچھوں کی وجہ سے پانی سارا نیچے آتا تھا، دھوپ نیچے نہیں آتی تھی، نیچے مٹی تھی۔ رمضان کا زمانہ تھا، حضور نبی ایسا مسجد میں اعتکاف میں تھے، صحابہ بھی موجود تھے، رات کو بارش ہو گئی، نیچے مسجد میں کیچڑ ہو گیا، اسی میں فجر کی نماز حضور نے پڑھائی تو یہاں حضور کو داغ لگ گیا۔ جب فجر کی نماز کے بعد واپس مڑے ہیں تو تمام صحابہ نے دیکھا حضور کی پیشانی مبارک پر داغ ہے، تمام صحابہ سمجھ گئے آج کی رات شب قدر کی رات تھی، تو کیچڑ میں سجدہ کیا۔ تمام لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کیا پڑھتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے گھر میں اتنی تنگ دستی تھی، ابا جان اور اما جان کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا، میں تیسرا بیچ میں سو نہیں سکتا تھا، اس لیے ابا جان کہتے تھے جاؤ مسجد میں سو جاؤ۔ میں مسجد میں آ کر ریت میں سوتا تھا، مسجد میں دروازے نہیں تھے، رات میں کتے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ وکانت الکلاب یمر بین المسجد، بخاری میں حدیث ہے، وکانت الکلاب تمر فی المسجد، بخاری شریف کتاب الوضو کے بیان میں جہاں کتوں کے لعاب کا مسئلہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں کتے گھس جاتے کیونکہ دروازہ تھا ہی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رات کو کتوں کو بھگاتا رہتا تھا، وہ پھر کتے آ جاتے تھے، پھر میں بھگاتا تھا۔ بعد میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتوں کے متعلق احکامات جاری کر دیے اور کتوں کا صفایا ہو گیا، پھر مسجد بھی محفوظ ہو گئی، دروازہ بھی نہیں تھا مسجد میں۔ میرے بھائی، آج ہم اپنے غسل خانوں میں کتنے قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں کہ بالوں کے لیے الگ صابن، شیمپو، باڈی کے لیے الگ صابن، دانتوں کے لیے پیسٹ، کمور کے لیے ہارپک، برتنوں کے لیے الگ صابن، اور کن کن چیزوں یا اللہ کے نبی نے کبھی صابن دیکھا بھی نہیں، ہمیشہ مٹی مل کر کے اپنے بدن۔ آج ہم نلکے چھوڑتے ہیں، شاور چھوڑتے ہیں، گرم پانی کا نلکا الگ، نل الگ، بلکہ باتھ روموں میں تو مقابلہ چل رہا ہے کنچی اس کے باتھ روم میں کیسی ٹائلیں ہیں، ہمارے باتھ روم میں کیسی ٹائلیں ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ روم کا حال، آپ نے کبھی مگ سے لے کر اپنے جسم پر پانی نہیں ڈالا کیونکہ مگ آپ کے پاس تھا ہی نہیں، ہمیشہ ہاتھ سے لے کر کے اپنے بدن پر پانی ڈالا۔ ساری زندگی اس طرح سے حضور نے غسل کیا ہے۔ کیسے کہے گا مسلمان حضور کو آسانیاں تھی ہم کو تنگ دست کیا؟ کیسے کہے گا؟
हुजूर नबी अलैहि सलाम के घर में न कोई शलफ, न कोई संदूक, न कोई ब्रीफ केस, न हार्ट, कुछ भी नहीं, क्योंकि रखने के लिए चीज़ें ही नहीं थी। हम लोग खाना पकाते हैं, एक बर्तन में खाना पकाएंगे, वहाँ से डोंगों में निकालेंगे, फिर वहाँ से रकाबियों में निकालेंगे, उसके बाद फिर खाएंगे। हुजूर के ज़माने में जिस बर्तन में पकाया वही सामने रखा, इसी में खाओ, अलग से कोई बर्तन नहीं। हुजूर ने कभी प्लेटें देखी ही नहीं। आज हम कैसे कहेंगे हमारी ज़िंदगी मुश्किलात में है, हुजूर की ज़िंदगी आसानी में थी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया लोगों देखो, जब तुम सुबह को बेदार हो जाओगे, अपना हाथ बर्तन में मत डालना, तुम्हें नहीं मालूम रात को तुम्हारा हाथ कहाँ कहाँ पहुँचा होगा। क्यों ऐसा होता था? सहाबा बेचारे नंगे सोते थे, उनके पास दूसरा कपड़ा ही नहीं होता था, यही कपड़ा पहन के सोएंगे, ये नापाक हो जाएगा, इसको निकाल कर रखते थे, बारहाना सोते थे सिमट करके। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सहाबा का आलम ये है, ये यूँ सिमट कर देखते हैं क्योंकि अल्लाह ताला हमारे शर्मगाह को देखेंगे, हमें हया आती है। यूँ अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तखफू मिन्हु, तो अपने शहरों को यूँ करते हो मेरी सतर की जगह अल्लाह के नज़र ना पड़े। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम झुक करके रखो, तब भी मुझे मालूम है तुझे वहाँ नीचे क्या है, अल्लाह को क्या हया आएगी तेरी सतर की। तो सहाबा बेचारे नंगे सोया करते थे। अब बस्तरे अलग रखे हैं। सुबह को हुजूर ने फरमाया बर्तन में हाथ मत डालना। क्यों डालेंगे बर्तन में हाथ? जवाब इसलिए है उनके पास बर्तन था ही नहीं निकालने के लिए। मग होता तो टब में से पानी निकालते, वो मग था ही नहीं। गिलास होता तो पानी निकालते, वो था ही नहीं। तो हाथ से निकालना है। और हाथ के बारे में ख़तरा है कि रात को खुजलाया होगा, पेशाब की जगह पर पहुंचा होगा, वहाँ पेशाब के कतरे निकले होंगे, जवानों को मज़ी निकल जाती है, हो सकता है नापाक हो गए। क्या फरमाया? इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही, जब तुम में से कोई इंसान अपनी नींद से बेदार हो जाए, फला यग़मिसन्न यदहु फिल इना, अपना हाथ बर्तन में हरगिज़ न डाले, फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु, उसको नहीं मालूम है उसके हाथ में रात कहाँ गुजारी है। अब करेंगे क्या बेचारे साहबा? बर्तन में हाथ डाल नहीं सकते क्योंकि हुजूर ने मना किया। तो करते अजीब अजीब तरकीबें करते थे। जब कुछ भी नहीं तो बाद में कपड़े का किनारा बर्तन में डालते थे, ये जब भीग जाएगा फिर हाथ पर डालते थे, फिर भीग करके कतरे हाथ में, जब ये हाथ साफ हो गया अब इससे हाथ डालेंगे, इसके बाद फिर वज़ू करते थे। अल्लाह अकबर। खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से वज़ू करते रहे क्योंकि आपके पास कोई मग नहीं था। और आज देखिए हमारे बाथरूमों में क्या क्या होता है। कितने जनाब आज तो लोगों ने कहा है बीवी का तौलिया अलग होगा, शौहर का तौलिया अलग होगा, बीवी के लिए साबुन अलग होगी, हम दूसरे का साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। मेहमान आएगा उसको अलग से साबुन देंगे, पुरानी साबुन नहीं देंगे। फैसिलिटीज़ का ज़माना है। अल्लाह के नबी ने कभी साबुन इस्तेमाल ही नहीं की है। तो आज कैसे ईमान वाला कहेगा? हुजूर नबी अलैहि सलाम ने ज़िंदगी में जितने सफ़र किए, कभी किसी सफ़र में आपके लिए जाए नमाज नहीं बिछाया गया, कभी नहीं बिछाया गया, हमेशा मिट्टी में नमाज पढ़ी। हमने सारी हदीसें पढ़ के देख ली, कहीं कोई सुराग मिल जा नहीं मिला कहीं। वो सहाबा जो हर तरह की कुर्बानियाँ हुजूर के लिए देते थे, क्या वो हुजूर के लिए एक जाए नमाज नहीं कर सकते थे? मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के ज़िम्मेदार थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद नमाज के ज़िम्मेदार थे। कहीं नहीं मिलता है कि हुजूर, ये तो मिलता है कि हुजूर के लिए गद्दा बिछाया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल क्या था? अब्दुल्लाह बिन मसूद एक सहाबी हैं, अजीब सहाबी, अल्लाह, 6ठे नंबर पर मुसलमान हुए। अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या करते थे? हुजूर का नालैन मुबारक जो ही हुजूर तशरीफ़ रखते थे वो गद्दा बिछाते थे, हुजूर पर तशरीफ़ फरमा होते थे, नालैन मुबारक एक इस हाथ में रखते थे, एक इस हाथ में, अब्दुल्लाह बिन मसूद हुजूर का एक नालैन मुबारक इसमें, एक इसमें, फिर ऐसे रखते थे, फिर बैठते थे सामने, और जो ही हुजूर उठ जाते थे फ़ौरन नालैन सामने और गद्दा लपेटते थे, और साथ में एक लोटा रखते थे जिस लोटे में पानी होता था। अब्दुल्लाह बिन मसूद, उसको हदीसों में कहते हैं साहिबुल विसादा, साहिबुल इदावा, साहिबुल मितहरा और साहिबुल, लेकिन जाए नमाज का तज़किरा कहीं नहीं। तो अल्लाह के नबी के पास जाए नमाज नहीं रही है, ऐसी मुश्किलात वाली ज़िंदगी हुजूर ने गुजारी। आज कैसे मुसलमान कहेगा कि जनाब हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं, उनके पास फैसिलिटीज़ थी, उनको आसान था दीन पर चलना, हमारे लिए मुश्किल है। मशहूर है मस्जिद नबी में अंधेरे में नमाज पढ़, अल्लाह अकबर। हुजूर के घर मुबारक में सारी ज़िंदगी कभी चिराग नहीं जला, कभी नहीं जला। जब तक हुजूर दुनिया में हयात रहे आपके घर में कभी चिराग नहीं जला है। हुजूर के घर की ज़िंदगी हमेशा अंधेरे में गुजरी है। बुखारी में हदीस मौजूद है, एक जगह नहीं कई जगह पर। इमाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला चूँकि मोहसिन है, उम्मत की माँ है, मोहसिन बहुत बड़ी मोहसिन है, जिसके शान में अल्लाह ने 10 आयतें नाजिल की थी। आयशा सिद्दीक़ा वो खातून है।
ایک دفعہ میں یہاں ایئرپورٹ پر تھا، وہاں ایک صاحب آئے دوڑتے ہوئے، کہنے لگے جی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جی بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ اب میں نے کہا اب کیا ہو گیا بتائیے؟ کہنے لگے جی میں نے کہیں کوئی ویب سائٹ دیکھی، اس میں لکھا تھا، ایک حدیث لکھی تھی، اس حدیث کے نیچے لکھا تھا اس کی بات کبھی مت ماننا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے، یہ حضور کی بات کہہ رہا ہے۔ کسی نے لکھا تھا اس کی بات کبھی نہیں ماننا کیونکہ یہ عیاش تھے، اور پھر نیچے لکھا 9 سال کی بیٹی کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا۔ یہ کہتا ہے مجھے جی میں نے کئی علماء سے پوچھا، کئی اسکالروں سے پوچھا، کچھ پیر صاحبان نے پوچھا، سب نے کہا ہاں حضور کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا ہے 9 سال کی عمر میں۔ تو میں پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں تو کنفیوز ہوں، حضور کا نکاح ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو میں نے کہا تم بیٹھو، میں ابھی تھم جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایئرپورٹ پر بیٹھا وہ، میں نے کہا نکاح کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی آپ بتائیے۔ میں نے کہا نکاح کا مقصد ہوتا ہے گھر بسانا، انسان کی جنسی ضرورت پوری کرنا، گناہ نہ کرے انسان، حلال ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرے، گھر آباد ہو جائے، اولاد مل جائے، بس یہی مقصد ہے نکاح کرنے کے۔ یہ مقصد کب پورا کرتا ہے انسان؟ کہ جوانی میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جوانی میں نکاح کیا تو وہ کیا تھا ایک بوڑھی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ان کی عمر 40 سال تھی، حضور کی عمر 25 سال تھی۔ ساری جوانی کا زمانہ حضور نے گزارا اسی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، کوئی عائشہ کو دوسری خاتون نہیں تھی۔ اس کے بعد جب حضور کا بڑھاپا شروع ہو گیا، حضرت عائشہ رخصت ہو چکی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے حکم دیا آپ کو عائشہ سے نکاح کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا منصوبہ تھا نبی کے گھر میں ایک ایسی خاتون آنی چاہیے جو نبی کی تمام پرائیویٹ لائف کو ریکارڈ کر لے، پرائیویٹ زندگی ساری یاد کر لے، اور وہ سمجھدار ہو، ذہین ہو، بہت دور اندیش ہو، اور اس پر اولاد کا لوڈ بھی نہیں پڑنا چاہیے، پھر نبی کے بعد بہت طویل زمانے تک زندہ رہنی چاہیے تاکہ عورتوں کا سارا دین عورتوں کو سکھا سکے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے گھر میں پہنچایا، اور بغیر نکاح کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ وہ خاتون ہے کہ صحابہ کو اختلاف ہو جاتا تھا تو حضرت عائشہ فیصلہ کرتی تھی۔ حضرت عمر حضرت عائشہ کے والد کے برابر ہیں، حضرت عثمان حضرت عائشہ کے والد کے برابر ہیں، مسئلہ میں اختلاف ہو گیا، حضرت عمر کہتے ہیں ام المومنین عائشہ سے پوچھو، وہ جو جواب دیں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ نے منصوبے کے مطابق حضرت عائشہ کو حضور کے گھر میں پہنچایا تھا۔ یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ صاحب جنسی ضرورت پوری کرنی ہے تو اولاد پوری کرنی ہے، نہیں، اس غرض کے لیے اللہ نے عائشہ کو حضور کے گھر میں پہنچایا۔ چنانچہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور عائشہ وہ مضبوط عورت ہے، 18 سال کی عمر تھی اس وقت، کہ آنسو بھی گرنے نہیں دیا۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آنسو بھی گرنے نہیں دیا، اور کوئی عورت ہوتی تو کپڑے پھاڑ دیتی، بال پھاڑ دیتی، اور کہتی یا اللہ میں کیا کروں گا۔ 18 سال کے 48 سال اس کے بعد زندہ رہی ہیں حضرت عائشہ، اور سارا عورتوں کا دین عورتوں سکھایا۔ اس غرض کے لیے حضرت عائشہ حضور کے گھر میں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ذہین خاتون ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے حضور میرے گھر میں ہوتے تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی تھی، کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ حضور سجدہ نہیں کر سکتے تھے، میں سامنے لیٹی رہتی تھی، حضور نماز پڑھنے کے لیے جب سجدہ کرتے تھے تو مجھے ہاتھ سے یوں کرتے تھے، کانا یغمزنی، یغمز کے معنی یوں کرنا، مجھے یوں کرتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، حضور سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرنے بعد جب واپس اگلی رکعت کے لیے اٹھ جاتے تھے تو میں پھر پاؤں پھیلاتی تھی، میں سمجھ جاتی تھا بہت دیر کے بعد یہ دوسرا سجدہ کریں گے، نہ جانے کتنا ان کو پڑھنا ہوگا دوسری رکعت میں، بے نیندر پہرا ہوتا میں تب تک اور سو لوں گی۔ اس کے بعد جب حضور اگلی رکعت کے سجدہ کرنے کے لیے اترتے تھے پھر مجھے اشارہ کرتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری میں ہے، ٹھیک ہے حدیث۔ تو حضرت عائشہ چونکہ بہت ذہین ہے تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ جب امت کے سامنے یہ حدیث پہنچے گی امت والے سوال کریں گے، سوچیں گے کہ حضرت عائشہ انتظار کیوں کرتی تھی، حضور ہاتھ سے اشارہ کریں گے تب پاؤں سمیٹ، وہ خود نہیں سمیٹتی تھی، سکیا جیسے پاؤں وہ خود سمیٹتی کیوں نہیں تھی پانی، یہ اپنے پاؤں کیوں نہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں وَلَيْسَتْ يَوْمَئِذٍ فِي بُيُوتِنَا الْمَصَابِيحِ، ہمارے گھروں میں چراغ نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور اب سجدہ کرنے والے ہیں، لہذا میں پاؤں پھیلاتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی، اندھیرا تھا۔ تو غرض یہ کہ حضور کے گھر میں کبھی چراغ جلا ہی نہیں۔ آج ہمارے پاس لائٹیں کتنی قسم کی ہیں جناب، قسم قسم کی لائٹیں ہیں، 16 لائٹیں الگ، اور
دوسری لائٹیں الگ اور پتہ نہیں کیا کیا گیس لائٹیں الگ ہیں. مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے 8ویں ہجری میں, اور جب مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے تمیم داری نے, پورے مدینے میں شور مچ گیا مسجد میں چراغ جل رہا ہے, تو لوگ گھروں میں آ کر دیکھتے تھے یہ چراغ کیسا ہوتا ہے, یہ سونگ کیوں اچھا آسان, کیونکہ گھروں میں چراغ تھا ہی نہیں. ایسی زندگی حضور نے گزاری ہے, تو ہم کیوں کہیں گے حضور کی زندگی اور صحابہ کی زندگی آسانیوں والی زندگی تھی, لہذا ان کو دین پر چلنا آسان تھا, اور ہماری مشکلات والی زندگی ہے لہذا ہم کو دین پر چلنا مشکل. میرے بھائی یہ نہیں, ان کا ایمان مضبوط تھا, دین کے مطابق زندگی آسان. ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے دین پر چلنا مشکل. ان کے ہاں فیسلٹیز کچھ بھی نہیں, ایمان طاقتور ہے, دین پر چلنا آسان. ہمارے یہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, ایمان کمزور, دین پر چلنا مشکل. دین مشکل نہیں ہے, دین پر چلنا مشکل کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا. ایمان کمزور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ دعوت کا ماحول نہیں رہا. دعوت کا ماحول نہیں رہا. عالم یہاں تک ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو غلط راستے کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں کہتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا ایک وقت آئے گا کہ امت امر بن معروف نہی منکر چھوڑ دے گی. بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم, لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. وفسق فتیانکم, اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر بن جائیں گے. صحابہ کرام کو تعجب ہے, یا رسول اللہ او ھذا کائن, ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا. واشد من ذلک, اس سے زیادہ سخت ہوگا. پھر کیا فرمایا؟ کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, تجویز کیا بنوت ہوئی, اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تم امر بالمعروف والنہی عن المنکر چھوڑ دو گے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا, ہم چھوڑیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں چھوڑو گے, اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. پھر فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا, اس وقت امت کا کیا بنے گا جب گناہ کے جرم کے کاموں کو وہ پسند کریں گے اور اس کی دعوت دینے لگیں گے, اور خیر کے کاموں کو نفرت کریں گے اور مٹانے لگیں گے. آج کی امت وہی کر رہی ہے. آدھا جو فخر سان لڑکا بنا مشی فلن سن سٹائل سشک جو ہے گجر بنیومت, سشک جو ہے کیا تھا بنیومت, مولوی بنیومت, بس فلن سن سٹائل, وہ ہے فخر کے ساتھ وہ سٹائل لے رہا ہے. اور نبی میرے بھائی یہ ایمان کا عالم کیا ہے؟ ایمان کا عالم یہ ہے, یہ ہمارا نوجوان, یہ ہمارا ایمان والے گھر کا پیدا ہونے والا نوجوان, اس نوجوان کو جب کہا جاتا تھا اللہ کے نبی نے داڑھی, اس کو نفرت آتی تھی, اور یہی داڑھی جب فیشن بن کر کے آ گئی تو ہمارا نوجوان شوق سے رکھنے کو تیار ہو گیا. اس نوجوان کو جب کہتے تھے کپڑا ذرا سا اوپر کرو, یہ مذاق اڑاتے تھے. وائٹ ڈریس کیا تھا, گوڑا ہو ریاضان, مذاق اڑاتے تھے. اور آج یہی نوجوان جو ہیں وہ نیکر پہن کر پھر رہے ہیں. اب کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ ایمان گھٹتے گھٹتے وہاں پہنچا ہے کہ یہود و نصارہ کی چیز تو پسند آ رہی ہے اور اپنے نبی کی چیز پسند نہیں آ رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے, دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑو. بلکہ اگر صاف صاف سنیں, تمام نوجوان جو سکولوں, کالجوں, دفتروں میں چاہے جاب کر رہے ہوں, چاہے بزنس کر رہے ہوں, چاہے پڑھ رہے ہوں, اگر تم اپنی ایمان اور اپنی کردار کو بچانا چاہتے ہو, کوئی شکل نہیں ہے سوائے دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑنے کے. یہی راستہ ہے. ہم تمہیں کتابیں پہنچا کے دیتے, لیکن آج کا جوان تو کتاب پڑھنے کو تیار ہی نہیں. آج تو کتابیں گھر میں پہنچائیں گے تب بھی ورق پڑھ کے رکھ دے گا. بہت سارے ہمارے شوقین بھائی مسجدوں میں کتابیں جمع کر کے رکھتے ہیں, الماریوں میں لگا کے رکھتے ہیں, اس انتظار میں کوئی خدا کا بندہ پڑھے گا. سال گزر جاتے ہیں, کوئی الماری بھی نہیں کھولتا. الماری ٹیوشن کہاں کھولا, پوچھا کتاب کیا ہم چاہتا ہوں بچن ہے ایسے ہی کتاب جمع کرائے, بڑا شوق سان کہاں خدا چن بند کچھ نہیں. مجھے وہاں سری نگر میں وہ کہتے تھے لڑکے, کہنے لگا جناب ہم نے بڑے شوق سے کتابیں جمع کی تھی, چندہ کیا, ہم نے تفسیر بھی لائی, حدیث بھی لائی, فقہ بھی, سیرت بھی, یہ بھی. میں نے کہا چاب, کہنے لگا جی 2-3 سال گزر گئے کوئی کھولتا ہی نہیں کتاب کو. میں نے کہا جی ہاں افسوس کی بات ہے, مگر ایک بات بتاؤ تم نے خود کبھی کھول کے دیکھی؟ کہنے لگا ایسے پوچھنا تھا, ہم نے بھی کبھی کھول کے نہیں دیکھی. اور بات یہی ہے. تو آج کی امت پڑھنے کو تیار نہیں ہے. آج کی امت موبائل پر یہ ویب سائٹ ہے islamic.com, اور فلاں مولانا صاحب کا واز, فلاں بزرگ کا واز, اور واز سنیں گے, مزہ اٹھائیں گے, تبدیلی کچھ نہیں, جوں کا تو ایسے ہی ہے. سوال یہ کتنے واز پڑھ کر کے تمہارے اندر سنت پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ واز پڑھ اللہ ماشاءاللہ کوئی خدا کا بندہ ایسا ہوگا, مگر ماسک صورتحال یہ ہے کہ بس انسان واز دیکھتا ہے مزے کے لیے, واہ واہ زبردست واز ہے فلاں مولانا صاحب کا, فلاں بزرگ کا, فلاں پیر صاحب کا, وہ تو ہے زبردست واز, لیکن واز سن کر تبدیلی آتی نہیں ہے زندگی میں. بلکہ سچ پوچھئے, کتاب سے علم تو آئے گا, دین نہیں آئے گا. دین تو آئے گا دین کے ماحول سے, کتاب سے معلومات آئیں گی,
ویسے آج کی امت کا مسئلہ معلومات نہیں ہے. کون مسلمان نہیں جانتا ہے نماز فرض ہے؟ کون مسلمان نہیں جانتا ہے رشوت حرام ہے؟ کون نوجوان نہیں جانتا ہے زناکاری حرام ہے؟ پھر کیوں نہیں بچ پاتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ ایمانی قوت نہیں ہے جو آدمی کو کھڑا کر دے. ٹھیک، میں دیوبند میں تھا جب وہاں جماعت آئی مسجد میں، میں مسجد دیوبند میں امام تھا. مسجد میں جماعت آئی تو جماعت والوں میں تھا وہ ایک صاحب تھے، مونچھیں اتنی بڑی بڑی اور داڑھی بالکل کچھ نہیں. تو کہنے لگے آپ یہاں امام صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی میں امام صاحب ہوں. کہنے لگے ہم خان صاحب ہیں. میں نے کہا جی بہت اچھا، کیا حکم ہے؟ کہنے لگے ہم نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہے. میں نے کہا جی اچھا. کہنے لگے آج ہم پہلی مرتبہ جماعت میں نکلے ہیں. میں نے کہا جی کیا حکم ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیے ہم نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ پچھلی نمازوں کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں. کہنے لگا پوچھ کیا؟ اب میں نے وہاں دارالعلوم میں استادوں سے پوچھا. پوچھنے کے بعد جب میں واپس آیا میں نے کہا شام کو عصر بعد وہ آئے خان صاحب. کہنے لگے امام صاحب مسئلہ معلوم کیا؟ میں نے کہا جی کیا. کیا مسئلہ معلوم کیا؟ میں نے کہا جی مسئلہ معلوم یہ کیا کہ آپ کو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ساری پڑھنی پڑیں گی. وہ کہتا کتنی نمازیں قضا ہوئی؟ کیا وہ تو پڑھی ہی نہیں میں نے آج تک، تو ساری زندگی قضا ہی قضا ہے. میں نے کہا جی مسئلہ تو یہی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ کہتا ہے میری عمر 70 سال ہے، 15 سال کی نمازیں معاف ہیں؟ میں نے کہا جی معاف ہیں جب نابالغی کی ہے. کہا تب 55 سال کی نمازیں ہم کو پڑھنی ہیں؟ میں نے کہا جی مسئلہ تو یہی ہے. وہی بتایا وہاں استادوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سو جائے بعد میں قضا پڑھ لے. اب آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے. تو خیر 1 سال کے بعد جماعت آئی اسی مسجد میں یہی شخص. اب آج داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کشمیر کے امام صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہی ہیں. کہ آپ پچھلے سال بھی یہیں تھے؟ میں نے کہا جی پچھلے سال. کہنے لگا وہ پچھلے سال خان صاحب یاد ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں یاد ہے. کہنے لگا وہ تھا نا مونچھوں والا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا وہ میں ہی ہوں. میں نے کہا جی بہت اچھا، اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا 55 سال کی نمازیں قضا کرنی ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگا 35 سال کی نمازیں میں نے پڑھ لی. میں تو بس خدایا خدا اس سے کیا بنایا، تم کیا کہہ رہے ہو یہ؟ کہنے لگا 35 سال کی نمازیں ہم نے پڑھ لی. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے شام کے 5 بجے سے رات کے 11 بجے تک بیٹھ کر ہم ٹی وی دیکھتے تھے. ہم نے وہی 5 بجے سے رات کے 11 بجے تک اللہ کو دے دیا اور مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھی. پھر کیا کہتا ہے مسجد میں؟ یا اللہ آپ ہم کو موت نہیں دینا تب تک جب تک ہم یہ 20 سال کی نماز نہیں پڑھ لیں گے. میں تو بس یہ ہے کہ گو ایمان، جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ یا اللہ اگر آپ نے میری موت لکھی ہے اسی زہر سے تو بدل دیجئے، کیونکہ مجھے ان کو دکھانا ہے اسلام حق ہے. یہ کہہ کر زہر پی لیا اور اس کے بعد الٹی آ گئی تو وفات نہیں ہوئی. دعوت و تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان دین پر کھڑا ہو جاتا ہے، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. دعوت کی تبلیغ کی محنت یہی. میرے بھائی اگر سمجھنا چاہو، اگر والدین یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے بگڑنے سے بچ جائیں تو راستہ بھیا ایک ہی ہے، تبلیغ میں بھیجو. اور نوجوان اگر چاہتے ہیں برائیوں سے بچیں، بھیا راستہ ایک ہی ہے، تبلیغ میں بچو. تم چاہنے کے باوجود نہیں بچ پاؤ گے جب تک تمہارے اندر ایمان کا امیون سسٹم مضبوط نہیں ہوگا. یہ بے دینی کا کووڈ تم کو نہیں چھوڑے گا. یہ بے دینی کا کووڈ تم کو ظاہرحال کووڈ زیادہ بنا دے گا. وائرس خطرناک ہے، تو وائرس خطرناک ہے بے دینی کے. یہاں بے دینی کا وائرس ہے، وہاں ڈرگس ہے، وہاں عیاشی ہے، وہاں فحاشی ہے، وہاں ڈانس ہے، وہاں میوزک ہے. میرے پاس پیر صاحب لڑکا لے کر کے آئے اپنا بیٹا. کہہ لگا یہ میرا بیٹا رات کے 5 گھنٹے تک امریکن ڈانس دیکھتا ہے اور فلانے ملک کا میوزک سنتا ہے. یہی ہے. تو ان تمام انفیکشنوں سے تم تب بچ سکو گے جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. اور جماعت میں نکل کر دیکھو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا یا نہیں، اور تم اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لانے والے بنو گے یا نہیں. کتنے ہی نوجوان جو بگڑے ہوئے تھے اور دعوت کے ساتھ جڑے، خود ہدایت پر کھڑے ہو گئے اور دوسروں کے سینکڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. لڑکا وہاں ہے، آج کا لڑکا بمبئی میں ہے، وہ جماعت لے کر نکلا سری نگر میں سردیوں کا وقت ہے. جماعت نکلی رات کے 11 بجے فون کرتے ہیں، کہنے لگے جناب یہاں ہمارے ساتھ لڑکا ہے بڑے الٹے سوالات کرتا ہے. اب اس لڑکے نے سوالات کیے، خیر وہ لمبا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے. میرے بھائی بس اچھی طرح سے سمجھیں، دعوت و تبلیغ کی یہ محنت حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کے ہاں سے چلی. انہوں نے اللہ کے
فضل اور احسان اور خود کی فکر اور الہام اور کشف کے نتیجے میں اس دعوت و تبلیغ کے سیدھے سادے اصول بنائے، جس کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ دنیا کے ہر ملک تک دعوت کی محنت پہنچی، کروڑوں انسان ہدایت پہ کھڑے ہو گئے اور لاکھوں کے ذریعے سے لاکھوں کو ہدایت ملی اور ملکوں تک یہ کام پھیلا۔ اس کے بعد بزرگوں سے چلتے چلتے یہ کام ہم تک پہنچا اور یہاں بھی بے شمار اللہ کے بندوں کو ہدایت پر کھڑا ہونا نصیب ہوا۔ اس میں افسر بھی ہیں، عام مزدور بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، گاؤں کے بھی ہیں، شہر کے بھی ہیں۔ دعوت کے ساتھ جڑو، زندگی میں ہدایت آئے گی اور ہم دوسروں کو ہدایت پر کھڑے کرنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حدیث بات سونا کے بعد ختم ہو رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قیامت تک کے سارے حالات بیان فرمائے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا یہ دین پھیل رہا ہے اس حال میں کہ لوگ اسے نفرت کر رہے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا، میرا یہ دین شروع ہو رہا ہے اس حال میں کہ لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ درمیان میں کیا ہوگا اس کو بیان نہیں کیا، درمیان میں ہوگا یہ دین پھیلے گا اور اتنا پھیلے گا اور دیندار بننے میں مقابلے ہوں گے، دیندار بننے میں مقابلے ہوں گے۔ چنانچہ دینداری کے جو مقابلے ہوئے ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسے مقابلے دینداری میں ہوئے ہیں۔ کون کتنا زیادہ دیندار ہے، وہ تو چونکہ ہم وہ تاریخ بیان نہیں کرتے ہیں، دینداری کے مقابلے کیسے ہوتے تھے، نمازوں کے مقابلے کیسے ہوتے تھے، تلاوت کے مقابلے کیسے ہوتے تھے، دین کے مختلف میدانوں کے مقابلے کیسے ہوتے تھے، اور ایک کہتا تھا میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے یہ کیا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ناصر الدین بادشاہ گزرا ہے، اس کے باپ کا نام تھا شمس الدین۔ سلطان ناصر الدین محمود بادشاہ ہے، اس کے باپ کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش۔ ناصر الدین محمود کے دربار میں بادشاہ تھا دلی میں۔ ناصر الدین محمود کے دربار میں ایک نوکر ہے یا کہیے چپراسی ہے یا ملازم ہے، اس کا نام تھا محمد تاج الدین۔ تو ناصر الدین جب اس کو بلاتا تھا تو اس کو کہتا تھا محمد، وہ فوراً آتا تھا، یہ کہتا تھا محمد، وہ فوراً آتا تھا۔ ایک دن ناصر الدین بادشاہ صاحب نے محمد تاج الدین کو پکارا اور کہا او تاجو، تو اس کو بہت برا لگا، کس نے مجھے تاجو کیا کر پکارا، تنزن کا۔ آیا بیچارہ، اس نے کام کیا اور اس کے بعد بھاگ گیا، کہا میں نہیں رہوں گا اب یہاں، اس نے مجھے توہین کے ساتھ تاجو کہا۔ بادشاہ 2-3 دن کا انتظار کرتا رہا، جب وہ نہیں آیا تو پوچھا بھائی کہاں چلا گیا وہ؟ کسی نے کہا جی وہ کچھ ناراض سا ہو گیا ہے، کہا بلا لاؤ۔ جب اسے بلایا تو انہوں نے پوچھا آپ کچھ ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ میں غلام، میں کیا ناراض، میری ناراضگی کی کیا حیثیت؟ انہوں نے فرمایا نہیں ہم نے سنا تم کچھ ناراض ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ میرا نام پکارتے تھے محمد، اور مجھے سرور محسوس ہوتا تھا جب آپ کی زبان سے میں محمد سنتا تھا، مگر 3 دن پہلے آپ نے میرا نام پکارا تاجو کہہ کر کے، تو مجھے حیرت ہوئی، اس لیے مجھے دل میں فیل کیا، میں چلا گیا۔ تو ناصر الدین محمود نے جو جواب دیا تھا پوری انسانی تاریخ میں نمونہ ہے، وہ حیران ہوتا ہے ابھی کیا کہا اس نے کہا جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے آج تک ہم نے لفظ محمد زبان سے بے وضو ہونے کی حالت میں نہیں نکالا ہے۔ جب سے ہم بالغ ہوئے، بادشاہ ہے نا اس لیے اس طرح بول رہا ہے، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے آج تک لفظ محمد بے وضو ہونے کی حالت میں زبان سے نہیں۔ یہ تھوڑے کوئی شریعت کا حکم ہے، قرآن تو اسلام میں تو آپ قرآن بغیر وضو کے پڑھیں، ہاتھ میں نہیں لے سکتے، پڑھنے کی اجازت ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن جب مقابلہ آرائی ہوتی ہے تو کہاں پہنچا ہے یہ کہ میں لفظ محمد بھی زبان سے بغیر وضو کے نہیں نکالوں گا۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا میں نے کہا پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، اگر میں کئی واقعہ بیان کروں گا لوگ کہیں گے بہت نامہ چمی ٹار، کوئی کہے گا یہ رانٹ سے دلیل چھوڑنا، یہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے گا، تو مجھے ڈھونڈنا چاہیے یہ واقعہ کہیں ہے یا نہیں۔ تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں واقعہ صحیح ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے اور ہسٹری کے بہت بڑے ماہر تھے، اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، پروفیسر خلیق احمد نظامی۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تاریخ مشائخ چشت۔ اس نے کتاب لکھی ہے سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے غلام سے یہ کہا تھا کہ جب سے ہم بالغ ہوئے تب سے آج تک لفظ محمد ہماری زبان پر بغیر وضو کے نہیں آیا۔ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ہے مقابلے۔ اور بھی کئی کتابوں میں جب میں نے پڑھا تو اطمینان ہو گیا۔ ہاں سید صباح الدین عبد الرحمن بہت بڑے مورخ گزرے ہیں اعظم گڑھ کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے بزم مملوکیہ، اس میں بھی ہے۔
غرض یہ کہ جب دینداری کے مقابلے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دین شروع ہوا اس حال میں کہ لوگ نفرت کرتے تھے، پھر یہ دین پھیلے گا اور اتنا پھیلے گا کہ لوگ مقابلے کریں گے کون زیادہ دیندار ہے، کون زیادہ دیندار ہے۔ نفلوں کے مقابلے ہوتے تھے، حفظ قرآن کے مقابلے ہوتے تھے، خیرات کے مقابلے ہوتے تھے، جہاد میں جا کر کے مقابلے، ہر میدان میں جا کر مقابلے ہوا کرتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر وقت آئے گا لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان ہی دین پر تعجب کریں گے، عشاء دین، مسلمان ہی حیرت کریں گے دین۔ پھر حضور نے فرمایا اس زمانے کے ان غریبوں کو میرا مبارک ہو جو اس زمانے میں میرے دین کا کام کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت یہی ہے۔ فطوبیٰ للغرباء، مبارک ان غریبوں کو جو اس زمانے میں میرا یہ دین کا کام لے کر چلیں گے، ان کو میری طرف الذین یصلحون ما افسد الناس، ترمذی میں حدیث ہے۔ جب لوگوں میں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا اس وقت سدھار کی جو فکر کریں گے، دعوت و تبلیغ کی محنت وہی ہے۔ اس لیے عہد کرو انشاءاللہ ہم موت تک دعوت کے اس کام کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جو بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جو نہج ہمارا ہے اسی نہج پر رہیں گے۔ اگر کسی بھائی نے نہج بدل دیا ہے تو وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ اگر کسی بزرگ کا مسئلہ کچھ اور ہے وہ الگ ہیں، ہم اسی نہج پر ہیں جو نہج حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے چلا آ رہا ہے آج تک، اسی نہج پر اطمینان کے ساتھ، انشراح کے ساتھ، بغیر کسی تردد کے کام کرتے رہیں۔ مگر اصل میں جتنے پرانے ہیں اتنی قربانیاں دیں، اور جتنے نئے بھائی ہیں وہ سمجھے اچھی طرح سے بھائیوں، نہ یہ کوئی پارٹی ہے، نہ یہ کوئی مسلک ہے، نہ یہ کوئی غلط راستے کی دعوت ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، یہ دیندار بننے کی دعوت ہے۔ تم جس ماحول میں ہو، تم چاہے کالج میں ہو، سکولوں میں ہو، دفتروں میں ہو، ملازمتوں میں، جہاں بھی ہو، وہاں تم دیندار نہیں بن سکو گے۔ وہاں سے نکلو اور نکل کر اس ماحول میں رہو، یہاں ماحول میں رہ کر تم کو عبادت آئے گی، تم کا مزاج سدھرے گا، تم اپنی بیویوں کے وفادار بنو گے۔ ہاں، ایک شخص کا مجھے افغاں کا یاد آ گیا، ایک آدمی کیا کہتا، کہنے لگا جی میرا نیا نیا نکاح ہوا تھا، کیونکہ فیشنی لڑکا تھا، لڑکی بھی فیشنیبل تھی، لڑکی کو شک ہو گیا کہ میرے شوہر کے تعلقات کچھ غلط بھی چل رہے ہیں، تو شک ہو گیا میرے شوہر کے تعلقات کچھ غلط چل رہے ہیں، اس لیے بیوی شوہر سے کہتی ہے اے سنیرت تبلیغ اسمس، سنیرت تبلیغ ہم خدا سے، شوہر کہتا ہے نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں تم تبلیغ میں جاؤ تم سدھرو گے، تمہارے تعلقات کچھ غلط چل رہے ہیں۔ بیوی نے کہا میں سونا بیچوں گے مگر تم جاؤ۔ جب زیادہ ہی اس نے اصرار کیا تو شوہر نے کہا چلو اب جاؤں گا۔ چاہتا تو نہیں تھا لیکن بیوی نے اصرار کیا، ادھر سے نئی نئی بیوی آئی تھی تو اس وقت مجبوری ہوتا ہے آدمی بات ماننے کے لیے، نکل گیا تبلیغ میں۔ اب 3 دن کے بعد جب اس میں تبدیلی آ گئی، اب نظارہ میں خدا میں کیا کیا گناہ گیر میں تھا، اب جب سارا نظارہ سمجھ میں آ گیا تو بس اس نے بیوی کو کہا میں تو آیا تھا وہاں سے 3 دن، مگر اگر تم چاہو تو میں یہاں سے 40 دن کے لیے نکل جاؤں گا۔ بیوی نے کہا اچھی طرح سے جاؤ، اپنی سدھرک سے، اسی سے تم سدھر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس نے جب 40 دن لگائے، 40 دن لگانے کے بعد اس نے بیوی کو فون کیا، کہنے لگا میں بہت کچھ دین سیکھ رہا ہوں، اگر تم آمادہ ہو جاؤ تو میں یہیں سے 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں گا۔ بیوی نے کہا بالکل اچھا ہے، میں تو چاہتی ہوں تو سدھر جائے گا کیونکہ تیرے اندر، اور میں ابھی اور کڑے بیچ کر کے پیسے بھیجوں گا، پیسوں کی فکر مت کرنا، مگر تو سدھر۔ اب جب 4 مہینے کے بعد یہ واپس آیا، سر پر امامہ، جسم پر کرتا، داڑھی سفید، بیوی کہتے دبن ہے سے کیا آگے بنے تھے، یہ تم کیا بن کر کے آ گئے؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں یہ تو چاہتی تھی تم سدھر جاؤ مگر اتنا زیادہ بھی نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بے شوہر نے کہا سدھرنا چھوڑ دو، یہ ٹی وی نکالو پہلے۔ کہنے لگا اچھا اور؟ کہنے لگا وہ جو سیکنڈ ٹائٹیں تیرے پاس ہیں وہ بھی نکال۔ کہنے لگا اچھا اور؟ کہا وہ جو فیشن کی چیزیں ہیں وہ بھی سب باہر نکال۔ کہتا ہے وہ لپسٹک کے ڈبے کہاں ہیں، پھینکو باہر ان کو۔ انہوں نے کہا بھائی دین یہی ہے۔ اس نے کہا جی اور کیا، دین تو یہی ہے۔ کہنے لگا بھائی میں جا رہی ہوں، مجھے یہ دین نہیں چاہیے۔ شوہر نکل کر مجھے فون کرتا ہے جناب یہ بیوی بھاگ رہی ہے، میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا دین کا ماشاء اللہ لگانا؟ تو 4 مہینے لگا کر کے آیا تو اس کو اب سمجھنا تھا نا، اس بیوی کا تھوڑا تھوڑا ذہن بنانا ہے۔ کہتے ہیں بیوی کہتی ہے میں چاہتی تو سدھر جائے مگر اتنا زیادہ بھی نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے بھائی اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر اتنا امیون سسٹم، ایمان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے کہ تم باہر کے تمام برے اثرات سے بچ سکو، تم آل پروف بن جاؤ گے اگر ایمان پختہ ہو گیا۔ اور ایمان پختہ کرنے کا راستہ دعوت و تبلیغ۔ عہد کرو انشاءاللہ ہم دعوت کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ پرانوں نے دعوت کو چکھا ہے، نئے ارادہ کریں اور شوق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ نام لکھوائیں، اور جب نکلو گے تم 3 دن 40 دن جو بھی نکلو گے، واپس آ کر اسی مسجد یا محلے کی مسجد میں بیٹھ کر سوچنا خدایا میں زیونا کن ہور، خدایا میں نے کچھ پایا یا کھویا، تو تمہارا اندر کے ایمان کہے گا پایا ہی پایا، کھویا کچھ نہیں، بلکہ ایمان تمہیں کہے گا تم آج تک تھے کہاں،
تم نے آج تک زندگی برباد کی ہے. اللہ نکلنا آسان فرمائے, ہدایت پر جمنا نصیب فرمائے, اور اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائے. اب جلدی سے ہمت کر کے بولیں.